اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی سے کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت زیادہ پسند ہیں. وہ کیا ہے؟ الحلم والاناہ. یہ سیکھنے کی چیز ہے، میرے بھی سیکھنے کی، آپ کے بھی. میرے اندر بھی یہ عیب ہے کہ یہ دو صفات ہمارے اندر بھی نہیں ہے، آپ کے بھی ہو سکتا ہے. یہ سیکھنے کی چیز ہے. فرمایا ایک حلم کہتے ہیں برداشت، ایک ہے الاناہ. اناہ کہتے ہیں جلد بازی کے اگینسٹ، یعنی جلد بازی نہ ہو. ہر چیز میں آپ میچور سنجیدہ ہو کے اس کے تمام پازیٹیو نیگیٹو پہلوؤں پہ غور کر کے فیصلہ کریں. آپ یہ جو ہے نا ایک دم کھوپڑی گھوم گئی میری، یہ جو آج کل ایک فیشن ہے، بھائی فلاں نے ایسی بات کی میرے تو کھوپڑی گھوم گئی، ابے بھائی تو کھوپڑی تیری جس کے سامنے گھومی ہے، اگر اس کی تھوڑی سی گھوم گئی نا، تیری پوری 180 ڈگری پہ گھوم جائے اور اس کی صرف 1 ڈگری گھوم جائے، وہ اتنا پاورفل ہے کہ اس کا 1 ڈگری تیرے 180 ڈگری پہ بھاری ہوگا. تو کر کے کیا آیا ہے؟ ہمارے ایک جاننے والے نا بھری محفل میں اپنے باس کو یعنی فوش گالیاں دے کے آ گئے اور آ کے بتا رہے ہیں بھائی میں نے تو باس کو سنا دی. اس کے باس پاورفل آدمی تھا، اس نے کیس کر کے اندر کرا دیا. اب جیل کے اندر جا رہے ہیں. یار کیا ہو گیا یار، بڑی ٹینشن. اس کے بعد جا کے اس کے ہاتھ پاؤں جوڑے، اس کے پاؤں کے سر معاف کر دو، اس نے معاف کر کے بری کر دیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی کھوپڑی کسی بھی ٹائم پہ گھوم سکتی ہے. تو یہ کوئی کمال نہیں ہے ایک دم کھوپڑی گھومتے ہیں. ٹھیک ہے آدمی بعض دفعہ مذاق میں مجازن کہہ دیتا ہے کہ میری کھوپڑی گھوم گئی، لیکن فی نفسی ہی یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. الحلم کا معنی برداشت. برداشت کسے کہتے ہیں؟ کہ جیسے ہی کوئی بات آئی فوراً ری ایکشن نہیں ہونا چاہیے. سوچو، برداشت کرو، غصے پہ کنٹرول کرو. جب ٹھنڈا ہو جاؤں گا اس وقت بیٹھ کے فیصلہ کروں گا. اور انات کا مطلب فیصلے میں جلد بازی نہیں. جلد بازی کا مطلب کیا ہے؟ کیا 6 مہینے بعد فیصلہ کرنا ہے آپ نے؟ نا 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 نا. بعض فیصلے تو 1 دن میں کرنے ہوتے ہیں. جلد بازی کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ فوراً فیصلہ نہیں، یا 1 سال بعد، یا 5 سال بعد، یا 10 سال بعد. نا نا نا. جلد بازی میں فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ نے کسی کام کا ارادہ کر لیا، آپ نے کر لیا کہ یار اس کا میں نے یہ ری ایکشن دینا ہے، تو اس ری ایکشن پہ جب تک اس کے تمام پازیٹیو اور نیگیٹو پہلوؤں پہ غور نہ کر لیں اچھی طرح سے، اس وقت تک آپ نے فیصلہ نہیں کرنا کہ میں نے ری ایکٹ کرنا کیا ہے. چاہے وہ 1 منٹ میں کر لیں آپ، چاہے 1 سال میں کریں. بعض لوگ 1 منٹ کے اندر تجزیہ کر لیتے ہیں، تو وہ 1 منٹ میں اگر فیصلہ کر لیں گے تو یہ جلد بازی والا فیصلہ نہیں کہلائے گا. بعض 1 سال میں بھی نہیں کر پاتے، وہ 10 سال میں بھی کریں گے تو جلد بازی والا فیصلہ کہلائے گا. نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے یہ کوالٹی کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو دنیا میں اس سے زیادہ کامیاب انسان کوئی نہیں ہے. اور سب سے زیادہ یہ کوالٹی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی. یہی وجہ ہے کہ 23 سال میں پورے عرب کی کایا پلٹ دیا آپ نے. 23 سال میں ایسے پلٹ کے رکھ دیا پورے معاشرے کو. ایک معاشرہ جس میں جہالت، ایک معاشرہ جس میں توہم پرستی، فضول نظریات، ایک معاشرہ جو بیت اللہ کے اندر 360 بتوں کو رکھ کے پوجتا ہے. تو 13 سال تو آپ دعوت دیتے رہے. لیکن کیسی پالیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہیں کہ 23 سال میں ایسا کھڑا کر دیا امت کو کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا تھوڑے عرصے کے اندر. ایسی جماعت تیار کر دی. اس میں کیا ہے؟ آپ نبی کی سیرت میں ہر جگہ ایک چیز دیکھیں گے، جلد بازی آپ کو نظر نہیں آئے گی، غصہ نظر نہیں آئے گا، برداشت نظر آئے گی ہر جگہ. صلح حدیبیہ دیکھ لیں نا. صلح حدیبیہ میں 400 صحابہ فدائی حملے کے لیے تیار ہیں. فدائی ہی ہے نا کہ ہم جب تک ہماری شہادت نہیں ہو جاتی ہم لڑتے رہیں گے. ایک طرف اتنا جوش، اتنی طاقت، اتنی قوت، دوسری طرف صلح کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ کتنی ایسی شرطیں رکھی جا رہی ہیں جو ساری مسلمانوں کے اگینسٹ جا رہی ہیں کہ بھئی وہاں سے کوئی مسلمان ہو کے اگر مدینہ آئے گا تو اس کو فوراً واپس کیا جائے گا. ادھر سے کوئی اگر کافر ہو کے چلا گیا تو ہم واپس کرنے کے مجاز نہیں ہیں. نبی نے یہ شرط مانی. کیوں؟
آپ کو پتا تھا کہ اس سے جنگ ٹل رہی ہے. جنگ ٹالنے میں جو اسلام کو فائدہ ہے وہ جنگ کرنے میں فائدہ نہیں ہے. یہ 1400 صحابہ موت پر بیعت تو لے چکے ہیں, لیکن اگر ان کو شہید ہی کروانا ہے تو میرا تو سارا سرمایہ, یہ تو لڑ کے شہید ہو جائیں گے. آگے تو پورا عرب کھڑا ہوا ہے, کس کس سے لڑیں گے یہ؟ تو میں نے ان کی بھی تو حفاظت کرنی ہے نا. آپ کے ماتحت لوگ اگر جان دینے کے لیے حاضر ہیں تو یہ ان کی خوبی ہے. لیڈر کی خوبی ہے کہ ان کی جان کو بچائے. وہ اس کی خوبی یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی چلو بسم اللہ کرو, اللہ مدد کرے گا. اللہ مدد کرے گا جب آپ زمینی قوائف پورے کریں گے, پھر مدد کرے گا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام 40 لوگ ایمان لائے تھے, پوری دنیا ایک طرف تھی. کہیں بھی نہیں ملتا کہ نوح علیہ السلام نے عالم جہاد بلند کر دیا ہو کہ ہم 40 لوگ ہیں اب ہم لڑیں گے, اللہ غالب کرے گا. کیونکہ اسباب کی دنیا میں 40 آدمی 40 لاکھ سے یا 40,000 سے لڑ نہیں سکتے. گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا. آپ کہہ سکتے ہیں بدر میں بھی تو 313 1,000 پہ غالب آ گئے. تو بدر کی لڑائی اتفاقاً ہوئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے نہیں ہوئی ہے. ارادے سے اسلام میں جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی ہے نا وہ فتح مکہ ہے. اس میں نبی نے پہل کی ہے. 10,000 کا لشکر تھا جس کو مکہ پہ لے جا کے آپ نے حملہ کیا. اس سے پہلے کوئی لڑائی نبی نے خود نہیں پہل نہیں کی ہے, ہمیشہ ان کی طرف سے پہل ہوتی تھی. آپ ڈیفینس کرتے تھے اپنا, تو ڈیفینس تو بہرحال کرنا ہے نا, تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں. لیکن جہاں فتح مکہ سے پہلے آپ کو لڑائی کا موقع مل رہا ہے نا حملہ کرنے کا, وہاں آپ جنگ کو ٹال رہے ہیں کہ بھئی پہلے اپنے آپ کو تو سیف کرو. آج کیا دینداروں میں یہ خوبی نظر آتی ہے؟ مار دو, پھوڑ دو, توڑ دو, کبھی چیف کے خلاف تقریریں, کبھی فوج کے خلاف, کبھی ایجنسیوں کے خلاف, کبھی حکمرانوں کے خلاف. اس سے عوام بڑی خوش ہوتی ہے, بھائی حکومت کا پٹھو نہیں ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ وزیر اعظم کے خلاف بولتا ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ فوج کے خلاف بولتا ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ جج کے خلاف بولتا ہے. بول کے آؤٹ پٹ کیا ہے اس کا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ کیا جج صحیح ہو گیا؟ کیا اس نے صحیح فیصلہ سنا دیا؟ آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے سوائے نعرے بازی اور ہلڑ بازی کے. 2-4 کنٹینر بک جاتے ہیں, اس کا کرایہ وصول ہو جاتا ہے. وہ جب ایک ہمارے سابق وہ تھے, ابھی تو آج کل وہ فرار ہوئے ہوئے ہیں, انہوں نے بڑے کنٹینروں کا بزنس کیا ہوا تھا نا. سابقہ حکومت کے خلاف بہت کنٹینر تھے. آج کل وہ مارکیٹس میں ادھر گئے ہیں, یورپ میں کہیں کینیڈا وینیڈا میرا خیال ہے کہ گھوم رہے ہیں. میں نام نہیں لوں گا پھر خام خامے وہ نیا ایشو نہ کھڑا ہو جائے. تو انہوں نے بڑے زبردست کنٹینر لا کے فضول سا جلسہ جس کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر, اور لیلۃ القدر کی رات کے برابر آج کی رات جو جلسے میں شرکت کرے گا, رات اس کی لیلۃ القدر کی رات سے کیا ہوگی؟ افضل ہوگی. بھئی آپ کا ہدف کیا؟ اب حکومت گرانا ہدف ہے, تو گرا کے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے؟ حکومت چلتی ہوئی جب گرتی ہے تو ملک کی ایسی کی تیسی ہوتی ہے, چاہے کوئی بھی ہو. آپ دیکھو نا, ہم بھی مسلم لیگ کے کوئی بہت زیادہ حامی نہیں ہیں, خامیاں خوبیاں سب میں ہوتی ہیں, لیکن حکومت جانے سے ملک کو فائدہ ہوا. ایماندار لیڈر آئے نہ آئے وہ ایک الگ بحث ہے, میں بھی کوئی پی ٹی آئی کی طرف نہیں جا رہا. لیکن جو آپ ماہرین سے ملو گے وہ کہیں گے بھائی حکومت اپنا ٹائم کمپلیٹ کرے, پھر بے شک دوسرا آدمی آئے, پھر آپ اس پہ بحث کریں ایماندار ہے نیک ہے جو بھی ہے, جو ہم بھی کرتے رہتے ہیں کبھی کبھار غلطی سے, جو کرنا نہیں چاہیے. کیونکہ ایک نیا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ نے عمران خان کو اچھا آدمی کیوں بول دیا, تو ہم نے کون سا قرآن حدیث بیان کر رہے ہیں, اپنی رائے بیان کی ہے, بھائی ہو سکتا ہے ہم سے غلطی ہوئی ہو, تو اس میں کیا ایسا, تو اس لیے میں نے یہ ٹاپک ہی چھوڑ دیا ہے. لیکن اصولی طور پر کیا ہے کہ ہمارے عوام بھی جذباتی, کسی لیڈر نے بھی کنٹینر لا کے رکھ دیے اسلام آباد میں, اس وزیر اعظم کو گراؤ. ایسا نہیں ہے کہ عوام پہلے ماہرین سے کوئی رابطہ کرے کہ بھائی کیا اس سے ملک کو, فی الحال یہ حکومت اگر چلی گئی ہمارا لیڈر تو آ جائے گا لیکن ملک کی واٹ تو نہیں لگ جائے گی کہیں, اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں. بس مہنگائی بڑھ گئی ہے اور پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے, گرا دو اس کو. ابے گرانے سے مہنگائی ڈبل ہو جائے گی. آپ دیکھو نا حکومت گئی تو یہ گوادر والا پروجیکٹ کتنی تیزی سے بڑھ رہا تھا, اس کی ایسی کی تیسی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہم نے تو 2023 کی خوشخبریاں سنائی بھی تھی لوگوں کو, میرے بیانات ہیں میں نے سارے ہٹوائے اپنے بیانات پہ, ہٹا یار لوگ ہمیں ماریں گے پکڑ کے کہ 2023 میں ہم سونے کے نوالے کھائیں گے. میرے بیانات ہیں, پروجیکٹر پہ پورا کیلکولیشن کر کے میں سمجھا رہا ہوں کہ ادھر گوادر پورٹ بنے گی, ادھر سے کنٹینر سے اتنا ٹیکس لیا جائے گا, اتنا ٹیکس ہے تو پھر اتنا ہمارا جو ہے نا سرمایہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. پوری کیلکولیشن کر کے میں نے 5-10 سال پہلے پوری کیلکولیشن کر کے بتایا کہ انشاءاللہ 2023 میں کھلا کھائیں گے تو ننگا نہائیں گے, معذرت کے ساتھ. لیکن وہ کیا ہے کہ
गवर्नमेंट की को कंप्लीट ही नहीं करने दिया गया प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट अभी चल रहा था कि हुकूमत गई, जिससे ग्रीन बस का सारा ये जो हमारा कराची खुदा पड़ा हुआ है, सारे प्रोजेक्ट जहां थे वहीं के वहीं धरे के धरे। अब नई हुकूमत आके तो उसको तो बहुत टाइम लगता है उसको उठाने में, लेकिन कौम के सामने आप ये बातें नहीं कर सकते। कौम है जज्बाती, उसको नारे महंगाई हो गई उड़ा दो, ये कर दो, फलाना कर दो। तो बस ये हर घर में भी यही चल रहा है। बेगन ने उल्टी बात की, रख के लगा दिया ना रख के लगा दिया। अबे भाई, हो सकता है ये आपको उल्टी लग रही हो, ये बात हकीकत में उल्टी ना हो। सुनो तो सही, तहकीक तो करो। आपके मुंह से हो सकता है सच्ची मुच्ची में बदबू ही आ रही हो वो बोल रही है आपके मुंह से बदबू आ रही है, आपको गुस्सा आ गया। इसी तरह बेगम ने आपके मोबाइल में किसी का नंबर देख लिया, एकदम बदगुमान हो गई, ये कौन है भाई, ये लड़की कौन है भाई। हो सकता है यार आपकी चच्ची हो, आपकी मुमानी हो, लेकिन एकदम जोश में। ये हमारी कौम का एक अलमिया है, ये इसका ग़िज़ाओं से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है, खूब समझ लो। ये जो ग़िज़ाएं हैं ना, ग़िज़ाएं, इनसे बहुत गहरा ताल्लुक है इसका। नींद पूरी ना होने से, ग़िज़ा सही ना मिलने से, डिप्रेशन से, ये तमाम चीज़ें आदमी को जज्बाती बनाती हैं। और इसका कल्चर से भी ताल्लुक है, कल्चर ही जज्बाती वाला है। मैंने तो बहुत सारी कौमों को देख लिया ना, मुझे पता चल जाता है कौन से लोग ऐसे हैं जिनमें ठहराव है, कौन से लोग ऐसे हैं जिनमें हुल्लड़बाजी। मिसाल के तौर पर आप बाज़ इलाके ऐसे हैं जिसमें अगर आपकी बाइक किसी की बाइक से टकरा गई तो बाज़ कौमें ऐसी हैं वो कहेगा, हंसेगा, अरे यार थोड़ा एहतियात है, चले जाएगा। बाज़ जगहों पर ऐसा होता है टकराव, अंधा है, नजर नहीं आता है, वो भी आगे जवाब देगा, मैं अंधा नहीं तू अंधा है, लड़ रहे हैं गुत्थम गुत्था। अबे तुम ना, उसको कोई फायदा हो रहा है इस लड़ाई का, ना इसको कोई फायदा हो रहा है, टकरा गई, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, चलो भाई आइंदा एहतियात करो। अगला भी खुद ही सोचेगा यार इस तरह बाइक टकरा भी सकती है, अब तरह तमीज से चलो। ये कल्चर है, घरों में भी ऐसा ही है, खानदानों में भी ऐसा ही है कि बास जज्बाती होते हैं। हमें याद है हमारे जब गार्ड वार्ड आना शुरू हुए ना, तो कुछ तो आए चले गए, तो मैंने देखा कुछ हमारे गार्ड हैं जो तो एकदम से खोपड़ी घूम जाती है उनकी। मैं कहीं गाड़ी अपनी पार्क कर रहा हूँ, आगे रक्शे वाला खड़ा है, तो हम रक्शे वाले से हम चाह रहे थे यार थोड़ा आगे ले जाओ हमें गाड़ी, यहाँ आप तो छोटी सी रक्षा है, आप कहीं भी ले जा सकते हो, तो आराम से जाके ना मैंने एक दिन देख लिया, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई ये तेरे बाप की सड़क तो नहीं है ना, ये रक्षा तेरे बाप का है ना, हम कोई गवर्नमेंट के कोई ऑफिसर हैं जो आके, अव्वल तो ये हुकूमत के किसी ऑफिसर पे भी ये चीजें जेब नहीं करती है, तो तकब्बुर है। वो अगर कह रहा है नहीं हट रहा मैं, तो ना हटे, वो हमारे जैसी जितनी उसकी जगह उतनी हमारी जगह है। उसको समझा के ना, खैर वो बेचारा, अल्लाह उसको दुनिया और आखिरत की भलाई है, फिर सही हो गया होगा। वो अभी यहाँ है नहीं, लेकिन सही हो गया होगा मेरा ख्याल है। तो ये चीज़ ये बहुत मुश्किल से ठीक होती है, ये चीज़ ये इंसान में इंस्टॉल हो जाती हैं ऐसी चीज़ें कि एक बात आराम से कही जा सकती है और आप उसको उल्टे तरीके से कहना शुरू कर दो। और ज़्यादातर जो घरेलू झगड़े, मुल्की झगड़े, फड्डे, ये सारे इसी बेस पर होते हैं कि आप एकदम एक्साइटेड होते हैं और एक बात तमीज से कहने की थी, समझाने की थी, आप धड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, खोपड़ी घूमती है। और ये फैशन बन गया, मेरी खोपड़ी घूम जाती है, मैं तो यूं। तो वो जितने सारे हादसा होते हैं खोपड़ी घूमने वालों के साथ ही होते हैं, नॉर्मल लोगों के साथ ज्यादातर हादसा नहीं। उनके साथ बस एक ही हादसा होता है, कभी दूसरी शादी हो जाती है उनकी, इसके अलावा उनके हादसा होते ही नहीं है उनके साथ। तो तमाम पहलुओं पे आपने गौर करना। तो अल हिल्म वल अनाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो चीजें तुम्हारे अंदर अल्लाह को बहुत पसंद हैं, एक है बर्दाश्त। अच्छा, बर्दाश्त कैसे पैदा हो, ये बात करके बस मैं असल टॉपिक की तरफ आता हूं, क्योंकि इसका शरीयत से भी ताल्लुक है। लोग गुस्से में आके कलमा कुफर जबान से निकाल देते हैं, भाई जाओ मैं नहीं मानता अल्लाह को, ऐसे बोल देते हैं ना। तो ये जुमला तो बड़ा कड़वा है भाई, आप बेशक तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें इस पे, लेकिन ये इस्लाम से निकल जाता है आदमी। अल्लाह के यहाँ अल्फाज की बहुत वैल्यू है। किसी को आप समझा रहे हो कि जाओ मैं नहीं मानता अल्लाह को, जाओ मैं नहीं मानता शरीयत को, शरीयत एक तरफ रखो, ये बड़े ख़तरनाक अल्फाज हैं। एक तरफ रख दिया आपने, अल्लाह कहेगा तूने तो शरीयत एक तरफ रख दी थी, तो ये तो शरीयत ही कहती थी जन्नत भी है जहन्नम भी है, तो शरीयत ही थी ना। एक दफ़ा एक खातून ने मुझे कहा कि मेरे मियाँ जो है जाली डिवोर्स पेपर बनाना चाहते हैं, वो अमेरिका में थी। जाली डिवोर्स पेपर ना, कोई वजह होगी कोई डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो
کیا وہ ایسا تو نہیں اس سے واقعی طلاق ہو جائے؟ میں نے کہا طلاق تو ہو جائے گی، ڈیورس میں جعلی والی نہیں ہوتا، جیسے ہی ڈیورس کا لفظ لکھیں گے ڈیورس واقع ہو جائے گی۔ تو وہ اپنے شوہر کو سمجھانے لگی، بھائی دیکھیں وہ ایک مفتی صاحب سے میں نے پوچھا ہے، تو وہ شوہر کہتے ہیں مفتیوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں، جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں ڈیورس پیپر لگاؤ، ہم کو میں سچی مچی میں نہیں دے رہا تمہیں، ایک کاغذ ہمیں چاہیے اس کے لیے، تو ڈاکومنٹیشن کے لیے چاہیے۔ اب وہ پھر مجھے فون کیا، مفتی صاحب میں تو گھبرا رہی ہوں ڈیورس ہوئی نا۔ میں نے کہا آپ صحیح گھبرا رہی ہیں، ڈیورس ہو جائے گی۔ کہہ رہی میرے میاں مجھے بار بار کہہ رہے ہیں مفتیوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ ان کو یہ بتاؤ کہ پھر ڈیورس کیا ہر کسی بھی معاملے میں مفتیوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ ان کو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا نکاح مولانا صاحب نے یا کورٹ نے پڑھایا تھا، اس کو بھی علماء نے کہا تھا کہ یہ نکاح ہو گیا اور بیوی آپ کے لیے حلال ہو گئی، اس میں بھی زبان سے الفاظ استعمال کیے تھے آپ نے، تو آئندہ اس چکر میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اور یہ مذہب ہی کہتا ہے کہ ایک حلال رشتہ ہوتا ہے، ایک حرام ہوتا ہے، نکاح کے بعد حلال ہوتا ہے، نکاح کے بغیر حرام۔ گورا تو نہیں ان چیزوں کو مانتا نا، گورا تو کہتا ہے گرل فرینڈ بھی حلال ہے، بیوی بھی حلال ہے۔ تو میں نے کہا پھر یہ چکر میں ہی نہیں پڑھو، تو پھر یہ ڈیورس ویسے ہی زبان سے دھڑ 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 دے دو اور رکھ لو، اس کو کیا ضرورت ہے؟ کی کیا ضرورت ہے؟ 10 دفعہ دے دو، بیوی ہے، گرل فرینڈ ہے، کیا کرنا ہے؟ اور میں نے کہا پھر ان سے بولو کہ وصیت لکھ کے جائیں کہ میرے مرنے کے بعد مجھے دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ دفن کیا جائے، دائیں کروٹ پہ لٹایا جائے، غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے، اور اسلام ظاہر ہے مولوی بتاتے ہیں نا یہ، تو نہ اسلام کے چکر میں پڑنے کی ضرورت، نہ مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت۔ میرے مرنے کے بعد تابوت میں رکھ کے بغیر غسل کفن کے مجھے دفن کر دینا، اور کسی بھی قبرستان میں کر دو، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور آگے بھی ایک بات میں نے کہا کہ اس سے میں نے خاتون کو نہیں کہا، وہ کہیں گی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں آئندہ کوئی ایسی بات کرے ان سے بولنا کہ اگر آپ مولویوں کے چکر میں نہیں، مذہب کے چکر میں نہیں پڑتے تو پھر عقل پرستوں کے چکر میں آؤ نا۔ پھر عقل آپ کو گائیڈ کرتی ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ مرنے کے بعد بجائے اس کے کہ قبر میں آپ کیڑوں کو لاش کھلائیں، بہتر نہیں ہے کووں کو کھلا دی جائے، پرندوں کو، مرغیوں کو کھلا دی جائے، یا اس کے کباب بنا کے پبلک کو کھلا دی جائے، کسی کے کام آ جائے گا نا انسان۔ عقل سے اگر فیصلہ کرواتے ہو تو جیسے ہومو سیکچولیٹی صحیح ہے، عقل کہتی کیا ہے، وہ دونوں جب راضی ہیں تو کس میں کیا جا رہا ہے، یہ مولوی صاحب کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے یار، یہ مذہبی لوگوں کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے، اس میں وہ جب راضی یہ راضی، ہاں اس کی رضا سے نہ ہو تو پھر عقل کہتی ہے غلط ہے۔ تو جب ہومو سیکچولیٹی کو جائز کر دیا عقل کی بیس پہ، تو عقل تو یہ بھی کہتی ہے کہ دنیا میں گوشت مہنگا ہوتا جا رہا ہے، مسلمان کروڑوں جانور بقرعید میں کاٹ دیتے ہیں بغیر کسی لاجک کے، تو بہتر نہیں ہے کہ جو جنازے مر رہے ہیں اگر ان کا گوشت فریش گوشت ہے تو اس کو کباب بنا کے فریز کر دیا جائے، کیڑوں نے کھانا ہے اس سے بہتر نہیں کہ انسان کھا لیں، کیونکہ اب اس کے زندہ ہونے کا تو کوئی چانس ہے نہیں۔ تو یہ تو ساری چیزیں مذہب کی بتائی ہوئی ہیں کہ نہیں جی اس کو غسل دو، اس کو جنازے کو لا کے رکھو، اس کو کا جنازہ پڑھو، پھر اس کے لیے زندگی بھر مغفرت کی دعائیں کرو، اور میرج سسٹم ہونا چاہیے، ابا بھی ہونے چاہیے، ابا لیس انسان نہیں ہوتے، وہ ولد الزنا کہلاتا ہے بچہ، اور یہ باپ کے حقوق ہیں، یہ ماں کے حقوق ہیں، یہ دادا کے ہیں، یہ نانا کے ہیں، یہ پھپھو کے ہیں، اس سے نکاح جائز ہے، اس سے نکاح حرام ہے۔ مذہب اگر گائیڈنس نہ کرے تو پھر دنیا میں کسی کا باپ بھی عقل سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے عقل سے فیصلے کیے ہیں نا وہ کلچر سے متاثر ہو کے کیے ہیں۔ اگر یورپ میں یہ قانون ہے کہ بہن سے شادی اللیگل ہے، اس لیے نہیں کہ عقل یہ کہتی ہے، اس لیے کہتے ہیں یار کلچر ابھی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تھوڑے وقت پہلے تک ان کا کلچر ہومو سیکچولیٹی کو قبول نہیں کرتا تھا تو یہ اللیگل تھی۔ جب ان کے کلچر میں یہ لڑکوں سے بدفعلی کرنے والے ہول سیل کے حساب سے پیدا ہو گئے، کلچر نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، انہوں نے قانون کا حصہ بنا دیا، اور ایسا حصہ بنایا کہ آپ اگر یہ ثابت کر لیں کہ میں اس گندگی کا عادی ہوں، ٹھک کر کے آپ کو ویزا مل جائے گا۔ اتنا زبردست بنا دیا کہ نہ صرف لیگل ہے، فون آتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں یار وہ ہم اپنے آپ کو اگر یہ گے ہوئے لکھ دیں تو ویزا مل جائے گا۔ میں نے کہا خدا کو ڈرو یار، اللہ کے بندے خدا سے ڈرو، اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو تم؟ کہہ رہے جھوٹی موٹی کا لکھ رہے ہیں، اول تو وہ جھوٹی موٹی مانتے نہیں ہیں، تو جھوٹی موٹی کے ٹیسٹ بھی کراؤ گے، کیا کرو گے؟ چھوڑو اپنے ملک میں ہی رہو یار، آرام سے عزت کے ساتھ جاؤ۔ تو چونکہ کلچر نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اس لیے کلچر میں مدر سے میری بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے، یہ اللیگل ہے۔ بہن سے شادی بھی کیا ہے؟ اللیگل ہے۔ عقل اور غیرت کہتی ہے کزن سے شادی جائز ہونی چاہیے، کیونکہ کزن کے بارے میں وہ جذبات نہیں ہوتے
جو بہن کے بارے میں ہوتے ہیں. لیکن ان کا کلچر کیونکہ کزن میرج کی بھی اجازت نہیں دیتا, لہذا کزن میرج بھی کیا ہے, اللیگل. تو وہ جو عقل سے فیصلے کر رہے ہیں نا مذہب سے ہٹ کے, وہ عقل خالص عقل نہیں ہے, اس عقل میں کلچر کا تڑکا لگا ہوا ہے. جب کلچر چینج ہوگا تو عقل بھی کیا ہو جائے گی. عقل کہتی ہے شراب پینا چاہیے یا نہیں پینی چاہیے, نہیں, لیکن عقل پرستوں کی عقل کہتی ہے کہ اللیگل ہے شراب. ہاں آپ ڈرائیونگ نہ کریں شراب پی کے, ہاں آپ شراب پی کے کوئی حساس کام نہ کریں, چولہا نہ جلائیں, ٹھیک ہے نا. لیکن وہاں کتنے حادثات شراب پی کے ہوتے ہیں, اس لیے کہ پینے کے بعد تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ میں نے ڈرائیونگ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. پینے کے بعد تھوڑی پتا چلتا ہے. تو بعض دفعہ پی کے آدمی بھول جاتا ہے کہ قانون کیا ہے, لا کیا ہے. وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے 25-30 بندوں کو پیلتا ہوا چلا جاتا ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ یہ ایک قطرہ بھی حرام ہونا چاہیے اس کا, لیکن کلچر چونکہ شراب کا ہے تو وہ لیگل ہو گئی ہے. تو اس لیے اگر آپ مذہب کو سے گائیڈنس نہیں لیتے تو آپ سے بڑا حیوان اور درندہ دنیا میں کوئی نہیں ہے, اور جو درندگی بھی ہے وہ آگے بڑھے گی. تو میں نے ان سے خاتون سے کہا اپنے میاں سے بولو مولویوں کے چکر میں اگر نہیں پڑنا تو بالکل بھی نہ پڑھو. آدھا چکر جو اپنے فائدے کا ہے وہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو, یہ منافقت ہے, یہ تو کوئی عقل پرست بھی نہیں کہتا. ایتھیس جو ہے نا, جو مذہب کو نہیں مانتے تو بالکل بھی نہیں مانتے وہ مذہب کو, یہ کیا درمیان میں ادھر آتا. تو میں نے کہا کسی چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ ڈیورس کیا ہوتی ہے, طلاق کیا ہوتی ہے, چھوڑو, یہ تو چھچور پنے کی باتیں ہیں, چھچوری باتیں ہیں, پرانے زمانے کی دقیانوسی باتیں. اور میں نے کہا پھر ان سے یہ بھی کہو, ابھی چھوڑو بہت زیادہ پھر ایسا نہ کرنا شروع کر دیں. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر آپ مذہب کا لبادہ اتار کے پھینک دیتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے یا تو ملکی لا ہے, لیکن اس لا کے بھی آپ پابند ڈنڈے کے زور سے ہوگے. ورنہ عقل یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ ملک نے میرے لیے قانون بنایا, میں نہیں مانتا اس قانون کو, جاؤ بھائی. ہر آدمی جب اپنی رائے میں آزاد ہے تو ملکی قانون سے بھی آزاد ہونا چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں یار یہ تو عقل کے خلاف ہے. کہاں سے خلاف ہے, آپ ثابت کرو میرے سامنے. میں اکثر ایک دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ جو ایتھیس لوگ ہیں یا جو مذہب کو نہیں مانتے, میرے سامنے ان کو بٹھا دو, صرف ایک چیز پہ بات ہوگی کہ آپ اچھائی اور برائی کا کوئی معیار بتاؤ. قیامت آ جائے گی, الٹے لٹک جائیں گے. یہ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے کہ اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے اور برے کی ڈیفینیشن کیا ہے. ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے. جب ایک چیز ڈیفائن ہی نہیں ہو سکتی تو اچھا بن کیسے سکو گے آپ. دیکھو اس کی مثال دیتا ہوں میں. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, آپ نے ڈاکٹر سے پوچھا ڈاکٹر صاحب میں صحت مند بننا چاہتا ہوں. ڈاکٹر کہتے ہیں صحت مند غذائیں کھایا کرو, شہد کھایا کرو, انجیر کھایا کرو, پھل کھایا کرو, اور لال آٹے کی روٹی کھایا کرو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ کہتے ہو اچھا ہوا آپ نے مجھے صحت مند غذائیں بتا دی, میں جا کے کھانا شروع کر دوں گا. تھوڑے دنوں میں آپ کی صحت اچھی ہونا شروع ہو گئی. ایک آدمی آیا, ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بھی بتا دیں کہ خراب غذائیں کون کون سی ہیں, خراب بری غذائیں جن سے صحت کیا ہوتی ہے, خراب. ڈاکٹر آپ کو بتا رہے کہ جی پیزا ٹھیک ہے نا, کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, چلو یہ نہ کھایا کرو, کولڈ ڈرنک نہ پیا کرو, گٹکے نہ کھایا کرو, سٹے نہ لگایا کرو, ٹھیک ہے نا, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, دیر سے مت سو, دیر سے مت اٹھو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ نے ان چیزوں سے حفاظت کرنا شروع کر دی. تھوڑے دنوں میں کیا ہوگا کہ یہ صحت مند آدمی ہے اور یہ کمزور آدمی ہے. جو بری غذائیں کھا رہا ہے وہ کمزور, خراب, توند نکلی ہوئی, تشریفیں دائیں بائیں گھوم رہی ہیں جب چلتا ہے, مختلف چیزوں کے ڈیزائن اس کے وجود میں آ گئے. صحیح ہے نا. تو ڈاکٹر اگر ڈیفائن کرے گا نا اچھی غذائیں کون سی ہیں تو صحت مند بننا ممکن ہوگا. وہ ڈیفائن کرے گا کہ بری غذائیں کون سی ہیں تو خراب ہونا بھی ممکن ہوگا آپ کے لیے. تو اسی طرح جیسے صحت اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے, ایسے ہی انسان کیریکٹر کے لحاظ سے, عمل کے لحاظ سے اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے. انسانوں میں بھی دو قسم, کہتے ہیں نائس پرسن, انگریز بھی کہتے ہیں نا, بیڈ پرسن, نائس پرسن, اچھا آدمی ہے, گندا آدمی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اچھی صحت مند غذاؤں کو ڈیفائن کیے بغیر جب ممکن ہی نہیں ہے, آپ گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس میں, ڈاکٹر صاحب میں صحت مند بننا چاہتا ہوں, صحت مند, ڈاکٹر کہتے ہیں صحت مند غذائیں کھایا کرو. آپ کہہ رہے ہیں صحت مند غذاؤں کی ڈیفینیشن بیان کریں گے, پتہ نہیں کیا ڈیفینیشن ہے صحت مند غذاؤں, مجھے نہیں پتا کیا ہے. ڈاکٹر صاحب بتاؤ تو صحیح کیا کھاؤں کیا نہیں کھاؤں. کہہ رہے مجھے کیا پتا,
تو آپ کہو گے پھر یہ مشورہ بھی اپنے پاس ہی رکھو خام خواہ کی نالج دینے کی ضرورت نہیں ہے. جب پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے تو خام خواہ میں مبہم بات کر کے مجھے لٹکا دیا آپ نے. پھر دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے, وہ بھی کہہ رہا ہے مجھے کیا پتا کیا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں, کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ برے. جانوروں میں نہیں ہوتی ہے یہ تقسیم, کتے میں اچھا برا نہیں ہوتا. کتے جو سافٹ ویئر اللہ نے اس میں انسٹال کر دیا, کتا ہمیشہ کتا ہی رہے گا. وفاداری اچھی صفت ہے تو وہ اس کی بلٹن ہے, وہ کمپنی کی طرف سے, وہ خود سے وفادار نہیں بنا. اس میں اگر کتا پن ہے تو وہ بھی بلٹن ہے کہ اس کے دم پہ پاؤں آ گیا خیر نہیں ہے. تو یہ سب کتے اچھے برے نہیں ہوتے, جیسے ہیں قیامت تک کروڑوں سال سے ویسے ہی ہیں, کروڑوں سال تک ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. جھوٹے ہیں تو جھوٹے ہیں, سچے ہیں تو سچے ہیں, بہادر ہیں تو بہادر ہیں, بزدل ہیں تو بزدل ہیں, وفادار ہیں تو وفادار ہیں, بے وفا ہے تو بے وفا. طوطا بے وفا ہوتا ہے نا, جتنا مرضی کھلاؤ ایک دم غائب ہو جائے گا مارکیٹ سے, کہتے ہیں نا طوطا چشمی. تو ہر چیز میں ایسا ہی ہے, لیکن انسان میں ایسا نہیں ہے. دیر آر ٹو ٹائپس آف ہیومن. انسانوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو, نائس پرسن, بیڈ پرسن. سچ بولتا ہے اچھا, جھوٹ بولتا ہے گندا. وفادار ہے اچھا, بے وفا ہے گندا. یہ تو ہمیں پتہ ہے نا ڈیفینیشن, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں. لیکن آپ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے, ہمارے پاس مذہب ہے, ہمیں مذہب نے بتا دیا, اللہ نے, ہم اللہ پہ مانتے ہیں کہ بھئی اللہ نے ہمیں پیدا کیا, وہ بتائے گا. اس نے 4 شرطیں بیان کی, اچھائی اور برائی کو 4 لفظوں میں ڈیفائن کر دیا اس نے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. یہ 4 شرطیں بیان کر دیں, جو ان 4 معیارات پہ پورا اترے گا کالڈ اچھا. ٹھیک ہے نا. من اراد الآخرہ, وہ 4 معیار کیا ہیں؟ ہر کام میں نیت آخرت کی ہونی چاہیے. کام کتنا ہی دیکھنے میں اچھا ہو, آخرت کی نیت اگر نہیں ہے تو اللہ کہتے ہیں لوگ اچھا کہیں گے میری نظر میں یہ نائس پرسن نہیں ہے. آپ نے کروڑوں لوگوں کو کھانا کھلا دیا پبلک کو دکھانے کے لیے, وہ کروڑوں لوگ کہیں گے ویری گڈ, زندہ باد. اللہ کہے گا بالکل بھی اچھا نہیں ہے, یہ آدمی مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے, بالکل پسند نہیں ہے, جہنم میں جائے گا. میدان جنگ میں بہادری سے لڑا قوم کے لیے, لڑتے لڑتے شہید ہو گیا, لوگ کہیں گے یار زبردست اچھا. اللہ کہیں گے اس کی نیت تھی پبلک کو دکھانا, مجھے راضی کرنا نیت نہیں تھی. تو لوگ کہہ رہے ہیں اچھا, لیکن اللہ کی نظر میں اچھائی کی ڈیفینیشن اس پہ صادق نہیں آتی. اللہ کہیں گے بالکل بھی اچھا نہیں ہے. آدھی کھجور کسی غریب کو کھلا دیا آپ نے, آدھی خود کھا لی, آدھی کسی غریب کو. نیت اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کہیں گے ویل ڈن. اللہ کیا کہیں گے؟ اچھا نہیں بلکہ ویل ڈن. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے غضب کو یہ آدھی کھجور ٹھنڈا کر سکتی ہے, اللہ کے غضب کو, اللہ کے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ, حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ سے بچو, آدھا کھجور صدقہ کر کے بچ جاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پہلی شرط وسعا, دوسری شرط ایک عمل بھی کرے, صرف نیتیں نہ کرے, ارادے ہی نہ کرے. لہا سعیہا, عمل بھی وہ جس کو خدا نے اچھا کہا ہے, گاڈ ڈیفائن کرے گا اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے, پبلک سے نہیں پوچھو. کیونکہ پبلک جب اچھائی کو ڈیفائن کرے گی تو اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے کرے گی. شرابی اگر اسمبلی میں ہو, وہ کبھی شراب کو علی الاطلاق برا نہیں کہیں گے, وہ اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر. ہومو سیکچولیٹی میں مبتلا لوگ, سیکچولیٹی میں مبتلا لوگ اگر قانون پاس کریں گے, وہ اس عمل کو گندا کہہ کے خود اپنے اوپر گندگی کا فتویٰ کیسے لگوائیں گے بھائی. لیکن خدا جب ڈیفائن کر دیا کہ جس کو میں اچھا کہوں, تو قرآن کہہ رہے جس نے لڑکے سے بدفعلی کی, اتنا گندا عمل, اتنا گندا عمل کہ لوط علیہ السلام پیغمبر کہہ رہے ہیں انی لعملکم من القالین, میں تمہارے اس عمل سے نفرت کرتا ہوں. اور اللہ کہتا ہے اس قوم نے توبہ نہیں کی تو میں نے فجعلنا عالیہا سافلہا, پوری بستی کو اٹھا کے الٹا دے کے زمین پہ پٹک کے ختم کیا میں نے. یعنی تھوڑا برا نہیں ہے, بہت زیادہ برا. تضاد آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ ٹکراؤ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ لبرل لوگ کہہ رہے ہیں برا نہیں ہے, اللہ کہہ رہے تھوڑا سا برا نہیں, بہت زیادہ برا. اور اس پہ شریعت میں سزائیں بھی بڑی سخت ہیں. تو ہمارے پاس تو ڈیفائن کرنے کے لیے 2 اور 2 4 کی طرح ہے. وسعى لها سعيها وهو مؤمن. اور قرآن کہہ رہے کچھ بھی کر لو, جب تک مجھ پر ایمان نہیں رکھو گے میری توحید پر کہ میں نے بنایا ہے, اس وقت تک تمہارے عمل پہ اچھائی کا لیبل ہی نہیں لگاؤں گا میں. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض دفعہ عمل تو اچھا ہوتا ہے لیکن اس عمل سے آپ پھر بھی اچھے نہیں بنتے. جیسے آپ کیا ہیں, اپنے ابا کی نہ خدمت کر رہے ہیں, نہ ان کو پانی پلا رہے ہیں, محلے والوں کو آپ نے سبیل لے کے دی ہوئی ہے,
تو جس کو آپ کے باپ کے ساتھ آپ کا سلوک معلوم نہیں ہوگا وہ تو کہے گا ویل ڈن، بہت اچھا آدمی ہے، لیکن جب آپ کے گھر آ کے دیکھا یار باپ پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس کو بیماریاں ہیں، اس کو کبھی پوچھتا ہی نہیں ہے، اس عمل کو دیکھنے کے بعد کیا وہ آپ کو اچھا کہے گا؟ بولو نا، وہ کہے گا یار تمہارا غریبوں کو کھانا کھلانا عمل بہت اچھا ہے، تم پھر بھی اچھے نہیں ہو۔ جیسے وہ میں اکثر لطیفہ بار بار سناتا رہتا ہوں نا کہ وہ ایک آدمی اپنی بیوی سے تنگ تھا، اچھی نہیں لگتی تھی، اس کو شکل اچھی نہیں تھی۔ ایک دن وہ بیوی بڑی خوبصورت ساڑی پہن کے آئی، بڑی خوبصورت لپسٹک، بڑا زبردست چوڑیاں، بڑا زبردست میک اپ، بیگم سے خوش ہو کے کہتا ہے بیگم کنی سونی ساڑی پہنی ہوئی ہے تسی۔ بیگم کہتی ہے تھینک یو جی۔ بیگم خوش ہو گئی نا، آج تو بڑی بڑی تعریفیں ہو رہی ہے زندگی میں پہلی دفعہ۔ کہتا ہے بیگم کتنی خوبصورت چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں تم نے، چوڑیوں کی تعریف ہو رہی نہیں، کتنی خوبصورت چوڑیاں، شکریہ، باغ باغ ہو گیا دل، گارڈن ہو گیا دل اس کا، شکریہ جی۔ بیگم آج تو تم نے سینڈل بھی بہت اچھی پہنی ہوئی، لپسٹک بھی بڑی پیاری، کاجل بھی بڑا پیارا، شکریہ شکریہ شکریہ، اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی۔ یہی حال اللہ کی نظر میں ہے، تم نے اتنے ہسپتال بنا دیے، کتنا پیارا عمل کیا تم نے، اللہ کافر کو یہی کہتا ہے، تم نے سائنسی ایجادات کر لی، تم نے بلب ایجاد کیا، تم نے کورونا کی ویکسین ایجاد کر لی، تم نے یہ کر لیا، بہت اچھا، بہت اچھے کام ہے سارے، اچھے پھر بھی نہیں ہو، کیونکہ جو گاڈ ہے جس نے پیدا کیا اس کو تو مانتے ہی نہیں ہو، ہے بھائی؟ باپ کا حق پہلے ہے نا، جس نے جنا ہے، جس نے بچپن میں آپ کو سہارا دیا، ماں کا حق پہلے ہے نا، جس نے دودھ پلایا، اس کو چھوڑ کر باقی سب کو کر رہے ہو، سب کی خدمتیں کر رہے ہو، کیا اچھا تھوڑی کہلاؤ گے؟ عقل مند کہے گا کام اچھے ہیں، بندہ اچھا بولو نہیں ہے۔ اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ کافر بہت سارے اچھے کام کرتا ہے، اس میں سخاوت بھی ہوتی ہے، اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں بہت، لیکن اللہ کہتا ہے اچھا پھر بھی، جیسے اس عورت کی ساڑی بھی اچھی، سینڈل بھی اچھی، کاجل بھی اچھا، لپسٹک بھی اچھی، دوپٹہ بھی اچھا، لیکن خود پھر بھی اچھی نہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے بچپن میں، ان کو چمکیلی رنگ برنگی ٹوپیاں پہننے کا بہت شوق تھا، ابھی بھی میرا بیان سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے، تو وہ کیا ہر وقت چمک چھلو جیسی ٹوپیاں پہن کے، میں نے کہہ رہے ہیں یار کتنی خوبصورت ٹوپی، میں نے کہا بھائی یہ نہیں پہنا کرے یار، کہہ رہے یار اچھی نہیں ہے، میں نے کہا ٹوپی بہت خوبصورت ہے مگر اسے پہن کے تو اچھا نہیں لگ رہا۔ لباس میں صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اٹریکشن ہے یا نہیں، اب مرد اگر ساڑی پہن لے خوبصورت سی تو ساڑی تو اچھی لگے گی، لیکن اسے پہن کے آدمی اچھا نہیں لگے گا، تو صرف یہ تھوڑی دیکھا جاتا ہے کہ یہ چیز بھی اچھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو لبرل لوگ، کافر لوگ عمل کو اچھا دیکھ کرنا کہ اس بندے کو اچھا قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ بھائی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ایک عمل اچھا ہے جس کی وجہ سے آپ بھی اچھے بن جائیں، آپ جب اچھے بنیں گے جب تمام اعمال کو آپ کے لا کے رکھا جائے گا ترازو میں، پھر پلس مائنس کیا جائے گا، بیلنس کیا جائے گا، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ آپ اچھے ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ تو ہمارے ہاں اچھے انسان کی ڈیفینیشن ہمارے پاس موجود ہے، کسی گورے کے پاس، کسی لبرل آدمی کے پاس، جو مذہب کو نہیں مانتے ان کے پاس، میں کہتا ہوں میرے سامنے لا کے بٹھا دو، قیامت آ جائے گی، وہ اچھے اور برے کو ڈیفائن نہیں کر سکتے، کوئی معیار ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہی۔ دیکھو خدا کے آگے تو جھک جاتا ہے نا انسان، اللہ نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے، عقل مانے نہ مانے۔ اگر آپ نے کسی کو خدا مان لیا تو اب اس کے آگے تو آپ ہتھیار ڈال دیں گے، لیکن جب آپ نے کسی کو خدا نہیں مانا، اسمبلیاں خدا تھوڑی ہیں، یونائٹڈ نیشن خدا تھوڑی ہے، لوگ خدا تھوڑی ہیں، جج خدا تھوڑی ہے، جتنی کھوپڑی اس کی اتنی میری کھوپڑی ہے۔ وہ کہے گا یہ اچھا ہے، میں نہیں مانتا یہ اچھا، جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ تبھی آپ عقل سے فیصلہ کرواتے رہو تو قیامت تک آپ قلع بازیاں کھاتے رہو گے۔ یہی تو بات ہے، قرآن بار بار کہتا ہے غیر مسلم اندھیروں میں بھٹکتا ہے، فی ظلمات، کبھی قرآن کہہ رہا ہے اندھیروں میں ہے، کہیں کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ سراب ہے، سراب، امیدوں پہ بھاگ رہے ہوتے ہیں، آگے جا کے دیکھتے ہیں پانی نہیں ہے، ریت ہے۔ یہ تو کتنی مثالیں قرآن نے، کہیں کہہ رہے بارش میں جیسے بجلی چمکتی ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے راستہ نظر آتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے، ایسی ان کی کنڈیشن ہے، ساری زندگی ان کو پتہ ہی نہیں چلتا اچھا کیا ہے برا کیا ہے، پتہ ہی نہیں، اس میں ٹکرے مارتے مارتے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ حساب کتاب ہے ان لوگوں کا جن کے پاس مذہب کی تعلیمات نہیں ہے، جو مذہب کو نہیں مانتے، یا اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو، اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب آپ کو گائیڈ ہی نہیں کرتا صحیح طریقے سے، وہ تو ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے، آدمی کہتا ہے یار اس سے تو ہم ہی اچھے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسی چیزوں کو اچھا قرار دے رہا ہوتا ہے جو عقل کہتی ہے اچھی ہو نہیں سکتی ہے۔ تو کہاں سے کہاں بات چلی تھی، کدھر نکل لی، ہم بات کیا چل رہی تھی یار، بس ختم کر رہا ہوں بات۔ حدیث بتا رہا تھا الحلم والانانا، کہ بردباری اور برداشت۔ تو میں یہ حدیث سنا رہا تھا
قرآن کی آیت بتا رہا تھا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو اللہ جب خبر دیتے ہیں نا تو اس خبر میں کوئی آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے، تبھی وہ خبر حقیقت میں نیوز بنتی ہے کسی حکمت والی کی، ورنہ خامخواہ کی خبریں جا کے دے دینا وہ ٹائم ویسٹنگ ہے. میں آپ کو خبر بتاؤں، ان کو میں نے آ کے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے فریج میں 3 انڈے رکھے ہوئے ہیں. خبر تو یہ بھی ہے، جنرل نالج ہے یہ بھی. تو ایسی نالج کا انہوں نے کرنا ہے کیا ہے بھائی یہ بتا دیں کہ ہمارے فریج میں 6 انڈے رکھے ہوئے ہیں، تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں اگر میں بیگم سے کہوں ناشتہ بنا رہی ہے، میں اس سے کہوں بیگم صاحبہ فریج میں 3 انڈے رکھے ہیں، اس خبر میں ایک آرڈر چھپا ہوا ہے کہ 1 انڈا مجھے پکا کے کھلا دو. انڈے مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہے. ہمارا گارڈ مجھے روزانہ آ کے بتاتا ہے مفتی صاحب آپ کی مرغی نے انڈا دے دیا، اس نے مجھے، یہ نیوز ہے، خبر ہے لیکن میننگ فل. اس کے ایک معنی ہے، کیا مطلب؟ اٹھا لیں وہاں سے جا کے، بلی کھا جائے گی ورنہ. گارڈ نے ایک مجھے کل بتایا کہ بلی انڈے کھا رہی ہے، خبر ہے نا. کل کی جلی سرخی یہ تھی صبح صبح. اہم ترین خبر میرے لیے کیا تھی؟ میں کہہ رہا تھا 6 دن ہو گئے انڈے ہی نہیں آ رہے یار، پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں. مرغی ہماری بڑی، وہ ہمارے ڈیفینس میں ایک دوست نے ایک گفٹ دی مجھے، خاندانی مرغی ہے اور فینسی قسم کی مرغیاں ہوتی ہیں نا، اب وہ انڈے کھانے کا بھی دل نہیں کر رہا اس کا، یار فینسی مرغی ہے اس کا تو چوزا نکالو. تو مجھے کل کی جو نیوز تھی نا، جو ہیڈ لائن تھی، آپ کے لیے تو مختلف قسم کی خبریں بہت اہمیت کی حامل ہوں گی. کل کی ہیڈ لائن صبح اٹھتے ہی یہ تھی کہ جو 1 ہفتے سے انڈے نہیں آ رہے نا، تو کل کی ہیڈ لائن یہ تھی کہ بلی انڈے کھا رہی ہے. اب یہ خبر تھی لیکن اس کے اندر ایک آرڈر چھپا ہوا تھا کہ بلی کو بھگانے کا کوئی انتظام کرو، یہ آرڈر ہے. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار ایسا کرو کہ جیسے ہی مرغی انڈا دے دے تو اٹھا لیا کرو، یہی کر سکتے ہیں، ہم کیا کریں. تو اس نے کہا بلی اتنی ہوشیار ہو گئی ہے، مرغی کی آواز سے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ انڈا مارکیٹ میں آنے والا ہے. یہ ہوگی، حقیقت بتا رہا ہوں. وہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے پہلے سے، وہ دیکھتی ہے مرغی اب وہاں گئی ہے، اس جگہ جا کے بیٹھ رہی ہے، بلی کو سمجھ میں آ گیا بیٹا تیرا ناشتہ تیار. تو یہ ہیں تو ساری خبریں لیکن ان میں آرڈر چھپا ہوا ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، جب آپ بیگم کو آ کے بتاتے ہیں میں نے 2nd میرج کی ہے تو خبر لیکن آرڈر چھپا ہوا ہے، تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. ٹھیک کر لے جو کرنا ہے، پوٹ دے یا تو پکڑ کے. یہ آرڈر چھپا، ہر چیز میں ایک جہاں آرڈر ہوگا نا تو پھر وہ خبر صحیح خبر ہوگی. خام خواہ کی خبریں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آیت نمبر 356 ہے تو کیا کرنا ہے؟ آیت نمبر 356 ہے بھائی، پوری آیت پڑھ جی، اب تو نے تو پتہ چل گیا یہ قرآن کی آیت ہے، ختم. تو اب دماغ ان چیزوں میں کیوں لگائے آدمی؟ تو خیر، تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ نے بتایا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو آدمی کہتے ہیں اللہ یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں، تو ہم خود ہی دیکھ رہے ہیں، ہمارے دادا دنیا سے چلے گئے، نانا بھی چلے گئے، فلاں بھی چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے. تو اللہ بتا رہا ہے کہ یہ میں تمہیں جو خبر دے رہا ہوں نا، اس کے اندر آرڈر چھپا ہوا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اٹ مینس کہ تم نے دنیا میں رہنا نہیں ہے، لہذا ایک آرڈر نہیں 100 آرڈر چھپے ہوئے اس کے اندر. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہاں کی ٹینشنوں کو ٹینشن مت سمجھو ختم ہو جائے گی، یہاں کی خوشیوں پہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے. بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ مل گیا تو زیادہ چوڑے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. جانا کہاں ہے؟ قبرستان میں. اگر بحریہ میں پلاٹ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں اور سارے دوست وہاں پر بلڈنگیں بنا رہے ہیں اور تم رکشے میں گھوم رہے ہو اور دیکھ دیکھ کے حسرت کر رہے ہو تو بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے دوست بحریہ ٹاؤن میں پراپرٹی بنا رہے ہیں 10 15 20 سال کے بعد مارکیٹ سے شارٹ، تم بھی قبر میں اتنے ہی تمہاری لاش پہ بھی کیڑے ہوں گے جتنے ان کی لاش پہ کیڑے ہیں. ٹھیک ہے نا، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے.